ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات، آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ الصافات۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کے پہلے لفظ میں صافات کا ذکر آیا، اسی کی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الصافات رکھا گیا۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ الانعام کے بعد اس سورت کا نزول ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی 182 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت، ان تینوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد 2 جماعتیں بن گئیں۔ ایک جماعت وہ جو ان تینوں عقائد کو ماننے والی، ان کا خیال رکھنے والی، اللہ نے اس کا ذکر فرما دیا، اور ایک جماعت وہ جو ان تینوں عقائد کا انکار کرنے والی اور ان عقائد کو نہ ماننے والی، اللہ نے ان کا ذکر فرما دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھنے والے ہیں قطار بنا کر۔ فالزاجرات زجرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹنے والے ہیں جھڑک کر۔ فالتالیات ذکرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو پڑھنے والے ہیں یاد کر کے۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، اور جو وما بینہما ورب المشارق، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا بھی وہ رب ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 آیات مبارکہ میں 3 قسمیں اٹھائیں فرشتوں کی۔ فرشتوں کی 3 صفات یہاں پر ذکر کی گئی۔ پہلی صفت کہ فرشتے صف باندھے کھڑے ہیں۔ دوسری صفت فرشتے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں۔ تیسری صفت فرشتے اللہ کی کتابوں کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ 3 صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تمہارا معبود ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ قسم اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا 3 صفات کے ساتھ ذکر اور اپنی قسم اٹھا کر یہ کیوں کہا کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں مشرک لوگ فرشتوں کو اپنا مددگار سمجھتے تھے۔ کوئی کسی انداز سے مددگار سمجھتا، کوئی کسی انداز سے کہ فرشتے ہماری مدد کر دیں گے۔ جبکہ مشرکین مکہ انہوں نے سب سے آگے بڑھ کر
فرشتوں کو مددگار اتنا بنا دیا اور اتنا ان کے ساتھ لنک اختیار کرنے کا دعویٰ دائر کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جب ان کا اللہ کے ساتھ نسبی اور خونی رشتہ ہے تو یہ ہمیں بچا لیں گے، ہمارے مددگار بنیں گے۔ لہذا وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر معبود بناتے تھے اور ان کی عبادت و بندگی کرتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی 3 صفات ذکر فرمائی کہ کن کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہو؟ ان کو والصافات صفا، وہ فرشتے جو صف باندھے کھڑے ہیں، قطار بنا کر کھڑے ہیں۔ فرشتے جب اللہ کا حکم ملتا ہے اس حکم کو سننے کے لیے صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرشتے ہر وقت صف باندھے اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان فرشتوں کا ذکر کر رہے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کے رشتے میں ہیں، کہ جو صف باندھے کھڑے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، پھر وہ ڈانٹنے والے ہیں جھڑک کر۔ اس سے مراد اگلی آیات کے اندر تفصیلی بات آ رہی ہے کہ جو شیاطین اللہ کے حکم کو چرانے کے لیے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو یہ فرشتے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ذکر کر رہے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کو اپنا مددگار مانتے ہو، فالتالیات ذکرا، حالانکہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، تلاوت کرنے والے ہیں یاد کر کر کے۔ آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، ان کی تلاوت کس کے لیے؟ ذکر و اذکار کے طور پر، بندگی کے طور پر فرشتے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ ان 3 صفات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فیصلہ دیا ان الہکم لواحد، سن لو کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے، کوئی فرشتے معبود نہیں، کوئی بت معبود نہیں، کوئی بھی اللہ کے علاوہ معبود نہیں، اللہ ہی معبود ہے اور وہ ایک ہے۔ رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا بھی رب، زمین کا بھی رب، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان اس کا بھی رب، ورب المشارق، اور مشرقوں کا بھی رب۔ یہاں پر جمع کا لفظ اختیار کیا گیا، رب المشرق نہیں کہا گیا، رب المشارق کہا گیا، مشرقوں کا رب۔ اور سورۃ الرحمن میں رب المشرقین و رب المغربین، مشرقوں کا رب اور مغربوں کا رب، 2 مشرقوں کا 2 مغربوں کا۔ اور یہاں پر جمع کا لفظ اختیار کیا گیا کہ مشرقوں کا رب۔ مشرق کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو سورج چونکہ ہر دن ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، چونکہ وہ اپنے دائرہ کار جو اللہ تعالیٰ نے اس کو روٹ اور میپ دیا ہے اس کے مطابق چلتے ہوئے ہر جگہ سے، ہر علاقے کے اعتبار سے نئی جگہ سے اس کا طلوع ہو رہا ہے، اس لیے فرمایا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ۔ تو جس طرح مشارق طلوع ہونے کی جگہ الگ الگ ہو گئیں، اسی طرح مغارب، مغروب ہونے کی جگہ بھی الگ الگ ہو گئیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ رب المشارق کہا، وہ رب المغارب نہیں کہا؟ تو جواب یہ ہے کہ جب مشارق کا لفظ ذکر کر دیا تو مغارب اس کے اندر خود بخود آ گیا۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے جو مشارق اور مغارب کا رب ہے، وہ تمہارا معبود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں
کہ دیکھو یہ نعمتیں تمہیں کس نے دی ہیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں کس نے بنا کر دی ہیں۔ جس رب نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں وہ رب ہی اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اسی کو معبود مانا جائے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، انا بے شک، زینا ہم نے خوبصورتی دی، السماء الدنیا آسمان دنیا کو، بزینۃ الکواکب ستاروں کی زینت کے ذریعے سے، ستاروں کی رونق کے ذریعے سے ہم نے آسمان دنیا کو خوبصورت بنا دیا۔ 7 آسمان ہیں طے بطے۔ سب سے پہلا آسمان جو یہاں پہ ہمیں دنیا میں ایک نیل گو نظر آتا ہے، اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے، اور اس کا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ 500 سال بجلی کی رفتار، اتنا زیادہ فاصلہ آسمان دنیا کا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم نے خوبصورت بنایا ستاروں کے ذریعے سے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ستارے اس آسمان کے اندر جڑے ہوئے ہوں، ہمیں ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ ستارے آسمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ستارے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں۔ جس طرح ہم کوئی بلب یا کوئی بھی لائٹ اس کو فضا کے اندر لٹکا دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو فضا کے اندر لٹکایا ہوا ہے، لیکن دور درازی کی وجہ سے ہمیں وہ یوں معلوم ہوتے ہیں جس طرح آسمان دنیا کے اندر ان کو گاڑ دیا گیا ہے اور ان کے ذریعے سے آسمان دنیا کو خوبصورت بنایا گیا۔ تو ستاروں کا یہاں پر ایک مقصد تو اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اس کے ذریعے سے ہم نے آسمان دنیا کو خوبصورت بنایا، وہ کمکمیں اور روشنیاں اور خوبصورتیاں آسمان دنیا کی ستاروں کے ذریعے سے نظر آتی ہیں۔ دوسرا فائدہ، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور حفاظت ہے، بچاؤ بنایا ہے، حفاظت کا ذریعہ بنایا، من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے، ہر جو سرکش شیطان ہے اس سے ہم نے ستاروں کے ذریعے حفاظت کی ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے شیاطین آسمانوں تک اس کے قریب چلے جایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم جب فرشتوں کو ملتا فلاں جگہ پر بارش برسا دی جائے، فلاں قوم کو عذاب دیا جائے، تو فرشتے اس حکم کو آپس میں مذاکرات کرتے، ایک دوسرے کو بتاتے کہ فلاں قوم کا وقت آ گیا ہے، فلاں جگہ پر بارش برسانی، فلاں جگہ پر یہ نعمت۔ تو شیاطین وہاں سے کوئی نہ کوئی بات چوری کر لیتے، اور وہ آ کر زمین پر کاہنوں کو بتاتے تھے، اور کاہن اس کے اندر 100 جھوٹی باتیں ملا کر لوگوں کو بتاتے اور اپنا عزت افزائی کے لیے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا کرتے تھے۔ جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر پہرے سخت کر دیے، اب کسی کی بھی جرت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے کوئی بات چرا لے۔ اس ساری بات کے ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مشرکین مکہ قرآن پاک کو آسمانی کتاب نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہنوں نے بنا کر دے دیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے۔
नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो अल्लाह ताला ने इसकी तरदीद फरमा दी और फरमाया कि ये कुरान पाक तो हमने नाज़िल फरमाया है। व हिफ़्ज़म मिन कुल्लि शैतानिन मारिद, सितारों का एक फ़ायदा ये आसमानी दुनिया को मुज़य्यन और ख़ूबसूरत बनाने के लिए इनको तैयार किया गया। दूसरा फ़ायदा व हिफ़्ज़न, और ये हिफाजत का ज़रिया है, बचाव का ज़रिया बनाया, मिन कुल्लि शैतानिन मारिद, हर सरकश शैतान से। ला यस्मऊन, ये नहीं सुन सकते, इलल मलइल आला, बड़ी मजलिस की गुफ्तगू। मलइल आला बड़ी मजलिस, ऊपर वाली मजलिस, यानी फरिश्तों की मजलिस की गुफ्तगू अब नहीं सुन सकते। इनमें बहुत से शयातीन तो पहले ही डर कर दबक कर बैठ गए कि अब हम नहीं ऊपर जा सकते। वयुक़ज़फ़ून मिन कुल्लि जानिब, और फेंके जाते हैं हर तरफ से। अगर कोई ऊपर जाता है तो उसको नीचे फेंक दिया जाता है। दुहूरन, भगाने के लिए। वलहुम अज़ाबुन वासिब, और इनके वास्ते हमेशा का अज़ाब है। वासिब कहते हैं दाइम को, हमेशा का अज़ाब है इनके वास्ते। और अगर कोई शैतान ऊपर की मजलिस तक चला जाए और वहाँ से कोई बात ले ले, फिर जब वो वापस पलटता है तो वो बात लेकर काहिनों का तक, नजूमियों तक पहुँच नहीं पाता, बल्कि उससे पहले ही शिहाबे साकिब उसके ऊपर गिरा कर उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इल्ला मन खतिफल खतफता, मगर वो शैतान जिसने उचक लिया, खतफता छुप कर, फ़अत्बअहु शिहाबुन साकिब, फिर पीछे लगा उसके दहकता हुआ अंगारा, चमकता हुआ अंगारा। ये शिहाब साकिब है। सूरज के इर्द गिर्द कुछ ज़र्रात हैं जो कि घूम रहे हैं, इनको शिहाब साकिब का नाम दिया गया। ये पत्थर के बराबर, बड़ी ईंट के बराबर ये इनका साइज़ है, और ये शयातीन को मारे जाते हैं, उनको हलाक कर दिया जाता है। और फिर ये कोई भी बात पहले तो वहाँ तक पहुँचते नहीं, और अगर कोई पहुँच पाता है तो वहाँ से बात लेकर ये ज़मीन तक नहीं आ सकते, इनको दरमियान रास्ते में ही हलाक कर दिया जाता है। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक के नुज़ूल के वक़्त पहरे सख्त कर दिए ताकि कुरान पाक के अंदर और इसके बाद कुरान पाक के नाज़िल होने के बाद उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों के अंदर शयातीन और काहिन लोग गलत बातें मुलव्वस ना कर सकें। इसलिए अल्लाह ताला ने पहरे सख्त कर दिए ताकि ईमान वालों के दिल भी मजबूत रहें। जैसा कि रवायात के अंदर आता है कि जो नेक लोग हैं, जब शयातीन इनके दिलों पर वार करने लगते हैं तो फरिश्ते पहरे पर बैठे हुए इनके वार को दूर कर देते हैं। तो इसकी आयत नंबर 2 सूरत उस-साफ़ात की, फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रा, फिर वो डांटते हैं झिड़क कर, डांटने वाले हैं झिड़क कर। तो इसके अंदर एक ये भी मिस्ताक है कि ये इंसानों के दिलों के ऊपर अगर कोई शैतान वार करना चाहता है नेक लोगों पर, तो ये फरिश्ते उसके लिए भी हिफाजत का ज़रिया बनते हैं। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान की हिफाजत के लिए, उसके अकीदे की हिफाजत के लिए इतने बड़े बड़े इंतज़ाम फरमाए, और उसके बाद भी इंसान ने अपनी अक़ल को इस्तेमाल नहीं किया और फिर भी गुमराह होकर मुशरिक और शिरक का अकीदा इख्तियार कर लिया, तो अल्लाह ताला इससे नाराज़ हुए और इसीलिए कुरान पाक में फरमा दिया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, कि अल्लाह ताला मुशरिक को माफ़ नहीं करेंगे, इसके अलावा जिसको चाहेंगे माफ़ कर देंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।